ناظرین آداب، خبروں کا بلیٹن لے کر عارف حسین قادری حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج سے ہوا شروع۔ سیشن کا احسن طریقے پر چلنے دیے جانے اور حکومت کی طرف سے لانے والے بلوں کے مباحثوں میں حصہ لینے کی وزیر اعظم کی اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل۔ ملک بھر میں مسلح افواج کے دن کے موقع پر تقاریب۔ فوجی جوانوں کو ملک کی دفاع کے لیے ان کی بہادری اور قربانیوں کو کیا گیا سلام پیش۔ پنج تیرتھی جموں میں ایل جی منوج سنہا کے ہاتھوں کثیر سطحی پارکنگ سہولت کا افتتاح۔ جموں کشمیر کا خوف اور رشوت ستانی سے پاک کرنے کا دہرایا عزم۔ اور جسٹس تاشری بستان جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس مقرر۔ موجودہ چیف جسٹس علی محمد مانگرے اپنے عہدے سے ہوئے سبکدوش۔ خبروں کی تفصیل جانتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ KYC اپڈیٹ کرنا ہے، نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا۔ ہوشیار 2.5 کروڑ کا انعام مجھے۔ دیکھیے انجانے کالز، فرضی ای میلز، لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن، OTP، پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر۔ RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہوا۔ اجلاس رواں مہینے کی 29 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس میں کل 17 نشستیں ہوں گی۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نو منتخب راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ اور دوسرے ممبروں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے راجیہ سبھا چیئرمین اجلاس کے آسن انعقاد کے لیے اپنا اہم رول ادا کریں گے۔ اس سے قبل میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں سے اپیل کی کہ وہ اس سیشن کو آسان طریقے پر چلنے اور حکومت کی طرف سے لانے والے بلوں کے مباحثوں میں حصہ لے کر حکومت کو اپنا تعاون دیں۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پہلی بار پارلیمنٹ کے چنے ہوئے نمائندوں کو بحث مباحثوں میں حصہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع دیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر امرت کال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم اس وقت مل رہے ہیں جب بھارت کو G20 کی میزبانی کا موقع ملا ہے، جس سے بھارت کو پوری دنیا میں ایک اچھا مقام ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ G20 اجلاس خالی ایک ڈپلومیٹک ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھارت کو دوسرے شعبوں میں ترقی کی پذیرائی کا بھی موقع ملا ہے۔ کثیر ریاستی امدادی باہمی سوسائٹیز کا ترمیمی بل 2022 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا، جس کا مقصد کثیر ریاستی امدادی باہمی سوسائٹیوں کے قانون 2002 میں ترمیم کرنا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امدادی باہمی کے وزیر امت شاہ نے اس بل کو پیش کیا۔ سمندر میں قزاقی کی روک تھام سے متعلق 2019 بھی ایوان میں غور اور منظور کیے جانے کی خاطر پیش کی گئی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس بل کو پیش کیا۔ وزیر موصوف نے بھارت کی خارجہ پالیسی میں حالیہ پیش رفت سے متعلق بیان بھی دیا۔ راجیہ سبھا میں ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپندر یادو نے جنگلاتی زندگی کے تحفظ سے متعلق بل 2022 پیش کی۔ بل کا مقصد جنگلاتی زندگی کے تحفظ کے قانون 1972 میں ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل لوک سبھا میں پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ آج ملک بھر میں مسلح افواج کا فلیگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ ہر سال 7 دسمبر کو شہیدوں اور مسلح افواج کے ان اہلکاروں کے اعزاز میں منایا جاتا ہے جو مادر وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دن مسلح افواج کے اہلکاروں کی بہبود کے لیے لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ آج کے دن جو فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے اسے موجودہ اہلکاروں اور سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ وہ فوجی جوانوں کو ملک کی دفاع کے لیے ان کی بہادری اور قربانی کو سلام کرتے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا فلیگ ڈے مسلح افواج کی شجاعت، ہمت اور قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں راجناتھ سنگھ نے ہر بھارتی شہری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے سورماؤں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلح افواج کے فلیگ ڈے فنڈ میں تعاون دیں۔ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فوجی جوانوں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی ہے۔ ایل جی نے ملک کی حفاظت میں جان قربان کرنے والے فوجی جوانوں کو سلام پیش کیا اور دیگر جوانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوجی جوانوں کی بہادری اور حب الوطنی کے جذبے کی ستائش کی۔ انہوں نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈ میں اپنا تعاون دیں۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پنج تیرتھی جموں میں آج کثیر سطحی پارکنگ سہولت کا افتتاح کیا۔ جموں کے لوگوں کے لیے اس سہولت کو وقف کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ امرت اٹل مشن کے تحت قائم کیا گیا، جس سے متعلقہ علاقے کے لوگوں کے لیے پارکنگ کی مشکل حل ہو گئی۔ ساتھ ہی جموں شہر کے لیے آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہری بلدیاتی اداروں کے لیے موزوں وقت ہے کہ وہ اپنی معاشی بنیاد کو استوار کریں اور اثاثوں کو پوری طرح سے بروئے کار لائیں تاکہ آمدنی پیدا کرنے کے ساتھ مقامی معیشت کو رفتار مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروجیکٹوں کے صحیح استعمال سے روزگار اور تجارت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایل جی نے کہا کہ شہروں کے احیائی نو کے لیے کمیونٹی شمولیت کو کلیدی اہمیت حاصل ہے اور لوگوں کی مدد سے ہم جدید اور عمدہ شہر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر شہروں کو ترقی دینے کے لیے انتظامیہ کے 3 نکاتی مشن کو دہرایا جو مستحکم، قابل اور پرجوش سماج کی عکاسی کریں گے۔ ایل جی نے جموں کشمیر کا خوف اور رشوت ستانی سے پاک کرنے کا عزم دہراتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کے اقدامات سے ہر شہری کی طرز زندگی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس خواب کو زمینی سطح پر 100% یقینی بنانے کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کے ہمراہ ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما، چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور مکانات و شہری ترقی محکمہ کے پرنسپل سیکریٹری دھیرج گپتا بھی تھے۔ صدر جمہوریہ درپتی مرمو نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 223 کے تحت جسٹس تاشر ابستان کو جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے عبوری چیف جسٹس کے طور پر نامزد کیا ہے۔ وہ کل یعنی 8 دسمبر سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اس بیچ موجودہ چیف جسٹس علی محمد ماگرے آج اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ انہیں آج ہائی کورٹ کے جموں ونگ میں پورے جوش جذبے کے ساتھ الوداع کیا گیا۔ زرعی شعبے کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج کشمیر صوبے کی فارمرز پروڈیوس آرگنائزیشن کے کام کاج کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ایف پی اوز نے کشمیر صوبے میں اپنی تنظیموں کی حصولیابیوں اور طریقہ کار کے بارے میں مفصل جانکاری پیش کی۔ انہوں نے ان تنظیموں سے وابستہ کسانوں کی آمدنی کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ میٹنگ میں ایف پی اوز کے مختلف امور پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ بعد میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے کلسٹر بیسڈ بزنس آرگنائزیشنوں اور امپلیمنٹنگ ایجنسیوں سے کہا کہ وہ ایف پی اوز کو اپنا پورا تعاون دیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ اون اور دودھ کی پیداوار پر توجہ مرکوز کریں کیونکہ ان سیکٹروں میں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں لوگ اب بی جے پی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شوپیاں میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ آنے والے چناؤ میں بی جے پی جموں کشمیر میں اپنی سرکار بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جموں کشمیر میں اپنی ساخت کھو چکے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے سینئر لیڈر ویر جی سراف اور راجہ وسیم کی موجودگی میں پارٹی کی طرف سے نئے ضلع صدور کو مبارکباد پیش کی۔ کشمیر پنڈتوں کے بغیر ادھورا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی اکثریتی آبادی نے اقلیتوں کو ہر حال میں تحفظ فراہم کیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے حلقہ انتخاب جے ڈی بلکہ جوگی لنگر علاقے میں مقامی عہدیداروں اور کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تنویر صادق نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ کشمیر کے ہندو، سکھ، مسلم اور عیسائی برادری نے مشکل ادوار میں بھی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی مثال پیش کی ہے۔ تنویر صادق نے محکمہ بجلی کے حکام پر زور دیا کہ وہ صارفین کو شیڈول کے مطابق بجلی فراہم کریں اور بجلی فیس اور فیس میں کیے گئے اضافے پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ بعد میں انہوں نے وہاں قائم شیو مندر کا بھی دورہ کیا اور مقامی لوگوں کی طرف سے اس مندر کو تحفظ فراہم کرنے کی سراہنا کی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے آج ٹنگ مرگ میں ایک عوامی جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے میں اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری، نائب صدر غلام حسن میر، رفیع میر اور دیگر لیڈران نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الطاف بخاری نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے آج تک لوگوں کو دھوکہ دیا۔ کسی نے آٹونومی اور کسی نے سیلف رول دینے کی بات کہی۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اقتدار پر بیٹھ کر اپنی بات کی۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سینئر لیڈر سلمان نظامی نے ملیٹنٹ تنظیم ٹی آر ایف کی طرف سے کشمیری پنڈتوں کی دی گئی دھمکی کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان اقلیتی برادری کے افراد کو جلد سیکورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے سرکار کو بھی شدید الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ فوج میں اگنی ویر بھرتی کے لیے کشمیر ڈویژن اور لداخ یوٹی سے تعلق رکھنے والے ایسے تقریباً 3000 امیدواروں کا رزلٹ سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے، جنہوں نے اگنی ویر جنرل ڈیوٹی، اگنی ویر ٹیکنیکل، اگنی ویر کلرک اور اگنی ویر
ट्रेड्स मेन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिटन टेस्ट दिया गया। तहरीरी इम्तिहान के नतीजे में फौज की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देखे जा सकते हैं। फौजी तर्जमान के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को अलग लेटर नहीं भेजे जाएंगे। कामयाब उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो दस्तावेजात की जांच पड़ताल और तिबी मुआयने के लिए 8 दिसंबर से आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर में हाजिर हो जाएं। मुंतखब उम्मीदवारों को 31 दिसंबर तक मुतल्लका तरबीती मराकज पर रिपोर्ट करना होगा। कश्मीरी नौजवानों में फोक और संगीत की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए चिनार कौर ने कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा के इश्तिराक से छतरपुर श्रीनगर में गोल्डन वॉइस ऑफ नया कश्मीर प्रोग्राम का एहतमाम किया है। प्रोग्राम के लिए कुल 100 ख्वाहिशमंद अफराद ने ऑफलाइन ऑडिशन दिया, जिनमें 35 खवातीन भी शामिल हैं। बाद में 50 ऐसे नौजवानों को गवाला एडिशन के लिए चुना गया। ये 50 उम्मीदवार SKICC श्रीनगर में आज और कल अपने फन का मुजाहरा करेंगे, जिसके बाद कुल 10 ऐसे उभरते गुलकारों का इंतखाब किया जाएगा जो 18 दिसंबर को प्रोग्राम के फाइनल में शिरकत करेंगे। जिला बांडीपोरा के बानियारी इलाके में आज एक 4 साल बच्ची दरिया जहली में डूबकर जाँ बहक हुई। जहरी तारिक नामी इस बच्ची के डूबने की खबर फैलते ही मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू की, ताहम बच्ची को नहीं बचाया जा सका। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि तिब्बी लवाजमात पूरा करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज किया है। जिला बड़गाम के ईंट भट्ट मालिका ने आज DC ऑफिस बड़गाम के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी मांगें पूरा करने की इंतजामिया से अपील की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भट्ट मालिका ने कहा कि उनकी मांगों में ईंटों के रेट में इजाफा करना, लाइसेंस को अपडेट कराना और मीडिया के जरिए गलत अफवाहें फैलाने पर रोक लगाना खास तौर पर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईंटों को तैयार करने के लिए दरकार मटीरियल की नरखों में इजाफा हुआ है, जबकि ईंटों के जो नरख सालों पहले तय किए गए हैं वो अब भी वैसे ही हैं। उन्होंने आज इंतजामिया से अपील की कि वो उनके मांगों को जल्द पूरा करें। 21वीं सदी में कश्मीरी नस्र के उन्वान पर 2 दिन के कौमी सेमिनार के मौके पर अंजुमन फिक्र सकाफत अलीगढ़ की तरफ से कश्मीर के नामवर उदबा और कलमकारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाजात से नवाजा गया। सेमिनार का एहतमाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोबा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के कश्मीरी सेक्शन की तरफ से किया गया। इनामात हासिल करने वालों में प्रोफेसर गुलशन मजीद, शमशाद करालवारी, अब्दुल खालिक शम्स, खालिक परवेज और गुलशन बदरनी शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक मुलाजिम हाजी गुलाम कादिर भट्ट साकने चिंगराल महला हब्बा कदल हाल बेमिना मुख्तसर अदालत के बाद कल शाम फौत हो गए। उनके इंतकाल पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के मुलाजिमीन ने गहरे रंज का इजहार किया और सोगवारान के साथ हमदर्दी जाहिर की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल 8 दिसंबर को की जाएगी। गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 रियासतों में 6 असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी कल होगी। इंतखाबी कमीशन ने खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से गिनती को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। वादी में सर्द लहर बराबर जारी है। गुज़श्ता रात के दौरान भी दर्जे हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे ही रहा, जिसके बायस लोगों को शिद्दत की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आज सुबह भी शहर श्रीनगर में काफी धुंध रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत काफी हद तक मुतासिर रही। इधर श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के एहलकार ने कहा है कि 8 दिसंबर तक वादी में मौसम जूं का तूं रहेगा। उन्होंने कहा कि 9 और 10 दिसंबर को मौसम में तब्दीली आ सकती है, जिसकी वजह से हल्की बारिश और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान माहिरीन का मानना है कि रात के दौरान दर्जे हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे रहने की वजह से सुबह और शाम धुंध रहती है और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम बाहर आने में एहतियात बरतनी चाहिए। और अब दर्जे हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।